بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہو ٹریول ود محمد۔ تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں دوحہ قطر سے مکہ مکرمہ سعودی عرب، اور وہ بھی بائی روڈ۔ تو انشاءاللہ ویزا کے بارے میں اور ٹوٹل جو خرچہ ہے، ایکسپنسز ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ رہے۔ میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گا اور اس طرح مزید ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا انشاءاللہ۔ جب بھی جانا ہوا تو سب سے پہلے آپ صبح سویرے نکلیں۔ جتنا صبح سویرے آپ نکلیں گے اتنا آپ ٹائم سے پہنچیں گے۔ جی دوستو، تو ابھی ہم سلوا روڈ پہ ہے اور انشاءاللہ 20-30 منٹ کے بعد ہم بارڈر پہنچ جائیں گے۔ تو بارڈر کی ایکسپیرینس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ویزا کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ GCC ریزیڈنٹ ہو۔ میرے خیال سے قطر ایئر فورس کا بیس ہے قریب، کیونکہ بہت زیادہ ایئر فورس کے طیارے ہیں جو ہوا میں ہے۔ اس میں C-130 بھی ہے اور اسی طرح مزید قسم کے طیارے ہیں فضا میں موجود ہے، شاید آپ دیکھ سکتے ہو۔ میرے اندازے کے مطابق یہاں ٹریننگ اکیڈمی ہے، ایئر فورس ٹریننگ اکیڈمی، کیونکہ میں نے یہاں جو ہے نا تربیت طیارے بھی دیکھ لیے ہیں، تو مطلب تربیت ہو رہی ہے۔ تو دوستو آپ مختلف طیارے بھی دیکھ سکتے ہو اپنے اسکرین پہ۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو ویزے کے بارے میں بتاؤں گا، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے GCC ریزیڈنٹ۔ اگر آپ کا اقامہ عمان یا امارات یا قطر، بحرین، کویت کا ہے تو آپ سعودی ملٹیپل ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ 500 اس کی فیس ہے تقریباً۔ آپ میرے دائیں جانب سمندر دیکھ سکتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم سلوا بارڈر پہنچنے والے ہیں۔ ہم سعودی عرب کے بہت قریب ہی ہیں۔ عربی لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کے خیمے ہیں جو سردیوں کے موسم میں یہ لوگ لگاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کا اقامہ سائق کا ہے یا لیبر کا ہے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا ویزے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا آکوپیشن چینج کریں، جس کو ماہانہ بھی بولتے ہیں۔ آپ میرے دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں سمندر میں کشتیاں، اور کشتیوں کے ساتھ جو ہے عربی لوگوں کا خیمے جو ہے جو سردیوں میں لگاتے ہیں۔ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہم ہے۔ یہ ویلکم ہے جو قطر نے فٹ بال فیفا ورلڈ کپ میں لگائے تھے۔ تو ابھی ہم بالکل بارڈر کے قریب ہیں۔ یہ آخری پیٹرول پمپ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آخری راؤنڈ اباؤٹ اس کے بعد بارڈر ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ابو سمرہ، اور اس سائڈ پہ ابو سلوہ۔ یہ بارڈر ہے، ہم ادر نیشنلٹی پہ جائیں گے اور اب بارڈر میں کیمرہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے میں نے بند کیا۔ اچھا دوستو، تو سب سے پہلے ہم امیگریشن CB پہ گئے، مطلب امیگریشن چیک پوسٹ پہ۔ انہوں نے کلیئرنس کے بعد ہمیں جانے دیا۔ ہمیں تو تھوڑا 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، کیونکہ ہمارا جو دوست تھا اس کی کمپنی میں تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا، جو بعد میں کلیئر ہونے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا چیک پوسٹ تھا، اس پہ صرف کیمرے لگے تھے، ہم ادھر نہیں ٹھہرے، اور اسی طرح ہم قطر کے حدود سے نکلے۔ یہ اب ہم جو ہے انٹرنیشنل زون میں ہے، مطلب قطر سے ایگزٹ لے لیا، لیکن ابھی تک جو ہے نا ہم نے انٹری نہیں لی۔ وہ سامنے جو CP نظر آ رہا ہے چیک پوسٹ، یہ سعودی عرب کا ہے۔ تو ادھر ہماری انٹری ہوگی اور بعد میں سارے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو تو سعودی عرب کے ایکسپیرینس کچھ ایسے ہے۔ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب بارڈر ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو سعودی عرب CP پر جب ہم پہنچے تو پہلا سیکشن پاسپورٹ کا تھا، مطلب امیگریشن کا تھا۔ تو ہم سے پوچھا کہ فرسٹ ٹائم ہے، ہم نے کہا جی فرسٹ ٹائم ہے۔ تو ہمیں کہا کہ دوبارہ سے جائے اور وہاں فنگر لگائے۔ تو میرے دوست نے بھی فنگر لگائے،
اور جب میری باری آئی میں نے ایک فنگر لگایا تو میرے فنگر نکل آئے، تو نہ پکچر لی کیونکہ میں 2019 میں بھی گیا تھا، اور نہ اور مزید فنگر لی انہوں نے۔ دوبارہ جب ہم آ رہے تھے راستے میں تو آسانی سے چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کسٹم ڈپارٹمنٹ تھی تو گاڑی کی چیک اپ کی، کچھ خاص چیک اپ نہیں کی، لیکن بس دروازہ کھولا، اندر دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی ایک گاڑی کے ہم نے پے کی 150 سعودی ریال ہم نے پے کی، اور ہم داخل ہو گئے سعودی عرب۔ تو الحمدللہ اب ہم سعودی عرب میں ہیں، اور ابھی آگے بھی آپ دیکھو گے، ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب کا جو ٹور ہے وہ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جی دوستو، تو یہ ابو سمرہ ہے، اور اس سائڈ پہ قطر سائڈ پہ ابو سلوہ تھا۔ تو بارڈر پہ مطلب کچھ اور لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی جا رہے تھے عمرے کے لیے۔ تو قطر نے تو امیگریشن کلیئر کر دی، لیکن سعودی عرب پہ ان کے فنگر نکل آئے، کیونکہ وہ پہلے سعودی عرب میں تھے، اور میرے خیال سے خروج نہائی اس کو لگی ہوئی تھی، تو اس کو کہے کہ آپ عمرے پہ آ سکتے ہو، ادروائز آپ واپس جاؤ، تو وہ واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پاسپورٹ آپ نے رینیو کیا ہے اور آئی ڈی میں جو ہے آپ کا وہی پرانا پاسپورٹ ہے، تو پھر بھی قطر بارڈر پہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ کو، بے شک آپ اپنا متراش میں چینج کرو تب بھی چلتا ہے۔ دوستو ہر طرف ریت ہی ریت ہے، بس جس ریسٹورنٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ریت سے بھرا پڑا ہوتا ہے، تو ہوا میں بھی ریت، ہر جگہ ریت ہی ریت ہے۔ مطلب آپ کو اس طرح محسوس ہوگا جس طرح آپ صحرا میں سفر کر رہے ہو، اور یہ بھی صحرا ہے، سہارا ڈیزرٹ کا ایک حصہ ہی ہے۔ بارڈر کے بعد تقریباً ہم نے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر لیا ہے، اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ سعودی عرب میں بھی اتنی بڑی صحرا ہے۔ میں پہلے سعودی عرب آیا ہوں لیکن ہوائی جہاز میں، تو بہت ہی بڑی صحرا ہے یہ۔ اچھا دوستو، تو دوحہ سے ریاض قریب ہے، ریاض سے مکہ دور ہے، اور ریاض سے دوحہ قریب ہے، تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے، اور بارڈر سمیت۔ لیکن گوگل میپ میں آپ کو ٹائم زیادہ دکھائے گا، کیونکہ وہ یہ بارڈر نہیں دکھائے گا جس بارڈر سے ہم آئے ہیں، مطلب سلوہ اور سمرہ کا بارڈر۔ دوستو جس نیت سے ہم جا رہے ہیں تو وہ ہے عمرے کا نیت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت عبادت بھی کریں۔ اگر آپ نے بھی جانا ہوا تو ضرور لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ورد کرتے جائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو توفیق دے، اور آپ کو عمرے کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، تو سپیڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سپیڈ سے جا سکتے ہیں 140 تک، لیکن آپ کے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ زیادہ تر لیگل سپیڈ جو ہے 140 ہے۔ دوستو جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں اطلاع ملی کہ عمرے کے لیے لوگ گئے تھے قطر سے، اور عمرہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور آپ لوگ بھی جب بھی نکلنا ہوا تو دعائیں مت بھولے، اور سفر کی دعا بھی کرے، عمرے کی نیت بھی کرے، دعا بھی کرے، اور احتیاط سے جائے۔ مطلب 140 سپیڈ ہے، تو اگر آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے تو آپ 150 بھی آسانی سے جا سکتے، کیونکہ روڈ میں اتنے ٹرنز ہیں نہیں، اور سیدھا روڈ ہے زیادہ تر۔ لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی چھوٹی ہے تو پھر آپ 120 تک بے شک جائیں۔ آپ لوگ اس نیت سے جائیں کہ سٹے کرے ریاض میں، تو اور اگلے دن مکے کے لیے نکلے تو بہتر رہے گا، نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوا تو پھر کیا فائدہ، ایک دن زیادہ لگے، لیکن احتیاط سے جائے۔ دوستو اس جگہ کا نام ہے الحفوف، اور گرینری بہت زیادہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید باغیچے وغیرہ ہو، اور تھوڑے بہت کھیت بھی نظر آئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا ہم 3 ٹریک لائن پہ جا رہے ہیں،
اور تقریباً ہم انشاءاللہ رات سے پہلے ریاض تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے لیکن ای ویزا ہے تو بارڈر تک آپ ٹیکسی میں آئے، بارڈر کراس کرے۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، مطلب نہ میں اس طرح گیا ہوں اور نہ کسی کو دیکھا ہے۔ تو میں نے آن لائن سرچ کیا تھا، پہلے سبت کو بس آتی تھی سعودی عرب سے دوحہ، لیکن اب نہیں آتی۔ اب جاتی ہے، مصر بھی جاتی ہے، جارڈن بھی جاتی ہے، امارات بھی جاتی ہے، اور اسی طرح بہت جگہوں میں جاتی ہے۔ اور الحبوب تک آپ کوشش کریں، الحبوب جائے تو ادھر سے آپ کو سبت کو سعودی عرب کا جو بسز ہے وہ آپ کو مل جائے گا، تو آپ اس میں بھی سفر کر سکتے ہو۔ ہم الحبوب سے بائی پاس پہ گئے، مطلب سٹی کے اندر نہیں گئے، اور یہ دوبارہ 2 ٹریک روڈ ہے، تو ہم 2 ٹریک پہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دوستو، اور شام ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو میں خود سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کے ساتھ مطلب بائی روڈ میں امارات جاؤ، عمان جاؤ، اور پھر سعودی عرب سے ہو کے دوبارہ جو ہے اردن چلا جاؤ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں اس طرح کروں یا نہ کروں؟ دوستو میرے پاس قطر کا لائسنس تو نہیں ہے، میرے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے، اور انٹرنیشنل لائسنس کے ساتھ میں ڈرائیونگ خود کر رہا ہوں۔ تو 2 بندے ہیں، کبھی میرا دوست گاڑی چلاتا ہے، کبھی میں چلاتا ہوں، تو تھکاوٹ زیادہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 2 بندے مطلب 2 ڈرائیور آیا کرے، جو بندہ تھکتا ہے تو دوسرے کو ڈرائیونگ کرنے کا موقع دے۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں زیادہ تر ممالک جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ایکسپلور کروں۔ تقریباً شام ہونے والا ہے، تو تقریباً 20 منٹ کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد ہم کسی پیٹرول پمپ میں رکیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ قیام توغام کرنے کے بعد ہم آگے راستہ طے کریں گے انشاءاللہ۔ اس روٹ پہ سپیڈ لیمٹ جو ہے 120 ہے، 120 ہے۔ رات ہو چکی ہے، تقریباً عشاء کا وقت ہے، اور مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ریاض کے حدود کے اندر ہی ہے۔ ریاض بھی کافی بڑا شہر ہے، اور یہ سعودی عرب کا کیپٹل ہے۔ یہ سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، اور میرے خیال سے یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ہم ابھی ایک دوست کے ساتھ رابطے میں ہے جو ریاض میں رہتا ہے، وہ ادھر کام بھی کرتا ہے، اور فیملی بھی اس کے ساتھ ادھر ہی ہے۔ تو انشاءاللہ رات اسی کے ساتھ گزاریں گے، اور پھر صبح سویرے تقریباً ارادہ 7 بجے کا ہے، صبح 7 بجے ہم مکے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تھوڑا سا ریاض کو بھی ایکسپلور کریں، لیکن قطر بارڈر پہ ہم نے تقریباً 2-3 گھنٹے ضائع کیے، جس کی وجہ سے اب ہم بہت تھک چکے ہیں اور مزید گھومنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ہم کھانا کھائیں گے اور پھر ڈائریکٹ سونے کا ارادہ ہے، تو ہم سو جائیں گے، اور انشاءاللہ صبح سویرے 7 بجے ہم مکے کی طرف، اگر اللہ نے چاہا تو ہم مکے کی طرف نکلیں گے۔ اور مجھے زکام بھی ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہوں، آواز سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، تو اللہ پاک مجھے صحت دے، اور آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کروں گا۔
تو اب ہم قریب ہے اور وہ سٹی سینٹر میں اس کا ریسٹورنٹ ہے. جی دوستو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور مزید ویڈیو کے لیے میرے ساتھ رہیں.